کہانی کا عنوان جب میں گھر میں اکیلی تھی۔ سٹارٹنگ یہاں سے ہے۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میں آج اپنی کہانی دنیا کے سامنے لا رہی ہوں، نہ کسی ہمدردی کی تلاش میں، نہ ہی کسی شہرت کے لالچ میں، بلکہ ان بے آواز بہنوں کے لیے جو خاموش رہتی ہیں، سہتی ہیں اور اندر سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو شاید ہزاروں لڑکیوں کی زندگی سے ملتی جلتی ہو، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ آج میں بول رہی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج میں پڑھتی تھی۔ ہمارا گھر ایک روایتی اور مذہب ماحول رکھتا تھا، جہاں ہر بات میں لحاظ اور شرم کا دھیان رکھا جاتا تھا۔ ہمارے خاندان میں ایک لڑکا تھا، عادل، جو میرا کزن تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ شروع میں وہ ایک عام خوش مزاج انسان لگا۔ ہنسی مذاق، چائے پینا، امی ابو سے باتیں کرنا، سب کچھ نارمل لگتا تھا۔ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ جسے میں بھائی کہتی ہوں وہ کبھی ایسا سوچ سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن عادل کی نظریں بدلنے لگیں۔ وہ اکثر مجھے دیکھتا رہتا، ایک ایسی نظر سے جو عزت کی نہیں، ہوس کی تھی۔ میں نے کئی بار نظر انداز کیا، کئی بار خود کو سمجھایا کہ شاید مجھے وہم ہو رہا ہے، لیکن دل کا شک اکثر سچ ہوتا ہے۔ ایک دن جب میرے گھر والے سب کسی قریبی عزیز کی تیمارداری کے لیے گئے تھے، میں بخار کی وجہ سے گھر پر اکیلی رہ گئی۔ دروازہ بجا، باہر عادل تھا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ وہ بولا، تمہاری طبیعت کا سونا دیکھنے آ گیا۔ میں نے سمجھا شاید خیر خواہی ہے، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، اس کا انداز بدلا بدلا سا لگنے لگا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا، پہلے ہنسی مذاق کیا، پھر آہستہ سے میرے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو پیچھے کیا، لیکن اس نے بات سنجیدہ کر دی۔ دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ بولا۔ لیکن میرے لیے یہ محبت نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں خوف، بے بسی اور غصہ سب ایک ساتھ میرے وجود میں حاوی ہو گئے۔ اس کے ہاتھ میرے لباس کو چھونے لگے، میری آواز بند ہو گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن جسم جیسے ساکت ہو گیا ہو۔ اچانک ایک طاقت نے میرے اندر جنم لیا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور چیخ کر کہا، بس کرو، تم میرے بھائی جیسے ہو، مجھے تم سے نفرت ہے۔ وہ چونکا، پھر بنا کچھ کہے ہنستے ہوئے باہر نکل گیا، لیکن وہ ہنسی میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ کئی دن، کئی راتیں میں کئی دن خاموش رہی، اندر سے ٹوٹ چکی تھی، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا، اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں نے سب کچھ اپنی ماں کو بتایا۔ ماں نے مجھے گلے لگا کر رویا، پھر ابو کو بتایا، اور اس کے بعد عادل کا ہمارے گھر آنا ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ لوگوں نے سوال کیے، رشتہ داروں نے باتیں بنائی، لیکن میرے ماں باپ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کہانی کا اینڈ
یہاں پر ہوتا ہے آج میں ان سب لڑکیوں سے کہنا چاہتی ہوں جو کسی عدیل کے ہاتھوں تکلیف میں ہیں، مت ڈرو، مت چھپو، بولنا شروع کرو، کیونکہ خاموشی صرف ظالم کو طاقت دیتی ہے۔ عزت چھپانے سے نہیں بچتی، حق کے لیے کھڑے ہونے سے بچتی ہے۔